بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج مجھے پتہ چلا کہ ایک بچی جو میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کو جو ہے وہ نروس بریک ڈاؤن ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ معلوم نہیں کہ کس وجہ سے جو ہے اس کی یہ حالت ہوئی، شاید اسٹڈیز کا پریشر تھا یا کچھ اور کوئی ڈپریشن کے معاملات تھے، کیا تھا جس کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس وغیرہ ایگزام کی وہ تیاری نہیں ہوتی ہے یا تیاری ہوتی ہے لیکن وہ ایکسٹرا پریشر لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے اسٹریس میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ والدین کا بھی پریشر ہوتا ہے کہ جی والدین کی طرف سے بہت زیادہ بچوں کو انسسٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، یا انہوں نے کوئی ایسے گولز بنائے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ ان کو نظر آتے ہیں کہ جی ہم شاید اس کو اچیو نہ کر سکیں، تو اس وجہ سے ایسی سچویشنز ہو جایا کرتی ہیں اور اتنا زیادہ پریشر لے لیتے ہیں لوگ، کبھی کاروبار میں نقصان ہو گیا اور اس طرح، تو ہر انسان کی زندگی کے اندر جو ہیں یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ہمیشہ یہی عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں، زندگی کو بہت زیادہ نہ لائٹ لیں اور نہ بہت ہی زیادہ سیریس بھی نہ لیں۔ اگر آپ بہت لائٹ لیں گے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بہت زیادہ اگر اس کو اتنا زیادہ سیریس بنا لیں کہ اپنے اوپر سوار کر لیں، یہ مطلب ہے کہ اگر آپ نے اس کو سوار کر لیا یہ کام بڑا خراب ہے۔ دنیا کو تو ویسے ہی اپنے اوپر سوار نہیں کرنا چاہیے، دنیا تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو قسمت کے اندر ہوتی ہے، مل جاتی ہے اور سارا اس طرح چلتا رہتا ہے۔ لیکن میں تو یہ بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ دیکھیں، دین کو بھی اپنے اوپر اتنا سوار نہ کریں کہ مایوسی تک نہ پہنچ جائیں کہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دین کو اتنا سوار کر لیتے ہیں اپنے اوپر کہ ہلکی سے کوئی معاملہ ہو گیا، مثال کے طور پہ غیر اختیاری طور پہ کوئی معاملہ ہو گیا جو ان کے اختیار میں بھی نہیں تھا، اس کے لیے اتنے غم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یا فیملی پریشرز کچھ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ خاوند دیندار ہے، بیوی دیندار نہیں ہے، یا بیوی دیندار ہے، خاوند اس طرح کا دیندار نہیں ہے، اور مجھے لوگ پوچھتے رہتے ہیں یہ چیزیں، اور میں ہر ایک کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، آپ جب لوگوں میں رہتے ہو، کسی جگہ کے اوپر رہتے ہو سکتا ہے کہ آپ خود دیندار ہو لیکن آپ کی فیملی جو ہے وہ اس طرح کی دیندار نہ ہو، آپ کے لیے مسائل کریٹ ہوتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی کیا ہوتا ہے، آپ کو اسی طریقے سے ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہو کہ ہر چیز جو ہے نا ایزی وے کے اندر جو ہے آپ آگے چلتے جاؤ، ایسا نہیں ہوگا۔ کبھی مشکلات آتی ہیں انسان کی زندگی کے اندر، تو اس لیے اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایگزامز بھی آتے ہیں، ابھی جیسے وفاق کے ایگزامز آ رہے ہیں بچوں کے، اب وہ اس پہ اتنے پریشان کہ ہم نے کچھ پڑھا نہیں ہوا، کیا ہوگا، کیا بھائی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، میکسیمم کیا فیل ہو جائیں گے، تو اس سے کیا، اس سے زیادہ کیا ہو جائے گا، بدنامی ہو جائے گی پھر، یہ تو کوئی وہ نہیں ہے اس میں سے۔ تو اتنے اپنے اوپر چیزوں کو سوار نہ کریں۔ ماں باپ کو میں دیکھتا ہوں اتنے پریشان، بچے جو ہے نا پڑھتے نہیں ہیں، بچے ایسے ہیں، بچے فلاں ہیں، بچوں کا کیا ہوگا، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو وہ کیا ہوا ہے، آپ اپنی طرف سے کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، باقی اللہ پہ چھوڑیے۔ آپ کا کام نہیں ہے یہ۔ اتنی تربیت کرنے کے اندر سے ہم نے بڑے دیکھ لیے ہیں کہ جی جو لوگ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر ہر چیز کے اندر اتنا زیادہ اوور جو ہے نا سینسٹیو ہو گئے، اور اوور جو ہے نا اس میں سے وہ کرنے لگے، ایکسٹرا ایفرٹ جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے بچے بعض دفعہ وہ بالکل ہی سب کچھ چھوڑ بیٹھتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں بچے۔ تو کوشش کیجئے لیکن چیزوں کو سوار نہ کیجیے اللہ تعالیٰ سے۔ اور سب سے بڑا ہتھیار کیا ہوتا ہے مومن کا، وہ دعا ہوتی ہے۔ دعا، اللہ تعالیٰ سے دعا، کوئی مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، یا اللہ میرے حالات یہ ہیں، کوئی اسباب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں نے کیا کیا، میں نے آپ کے اوپر چھوڑا ہے، آپ پہ ہم توکل کرتے ہیں، آپ ہی سارے معاملات ٹھیک کرنے والے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر اس طرح کی ایک عادت بنائیں۔ کیوں ہم اوور جو ہے نا ٹینس ہو کے اور جو ہے نا اپنی زندگیاں تباہ کر رہے ہیں، اپنی لائف کو ختم کر رہے ہیں، بیماریاں لگا رہے ہیں اپنے آپ کو، جو ہے کوئی ایسے کسی کی طرف سے وہ آ گیا۔ مجھ سے بعد دفعہ لوگ کہیں تو میں کہتا ہوں دیکھیں آپ بہت زیادہ اس کو نہ لیں، اس چیز کو جتنا آپ سیریس لے رہے ہیں۔ بعد دفعہ دین کے معاملے میں دیکھیں میں لوگوں کو وہ اتنا زیادہ جہاں پہ گنجائش بھی ہوتی ہے وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ہم نے تو تقویٰ کے اوپر عمل کرنا ہے۔ بھائی اس تمہارے اس تقوی کی وجہ سے بعض دفعہ کیا ہوگا، تم آج تقوی پہ جا رہے ہو، کل کو تم فتوے پہ بھی عمل نہیں کرو گے،
کل کو تم فتوے پہ بھی عمل نہیں کرو گے، کیونکہ جب تم دیکھو گے کہ جی جو اور لوگوں کا ریاکشن آئیں گے جس طریقے سے ہوگا، آپ کو جو ہے نا جو مشکلات پیش آئیں گی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، لوگ سب کچھ چھوڑ بیٹھیں، کہتے ہیں بس ہم نے دیکھ لیا۔ بعض شیوخ کے اتنے دیوانے ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ نبی کے قریب پہنچا دیتے ہیں، پھر جب بدزن ہوتے ہیں تو پھر الٹے ہی اتنے ہی زیادہ بدزن ہوتے ہیں کہ بالکل اس میں سے۔ میں اس لیے لوگوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو، شیخ بھی کیا ہوتا ہے کہ انسان ہوتا ہے، وہ ایک انسان ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا گائیڈ ہوتا ہے، ہمارا عزت احترام اس کا کرنا، ساری یہ چیزیں ایک وہ ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کیا کر دیں کہ کوئی نعوذ باللہ کیسی جو ہے نا ایسا اونچا ایک وہ بنا دیں۔ وہ سپر ہیومن بینگ نہیں ہے، وہ سپر ہیومن بینگ نہیں ہے، وہ ایک ہیومن بینگ ہے، اچھا انسان ہے، اچھا مسلمان ہے، لیکن وہ سپر ہیومن بینگ نہیں ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں اس سے بھی ہوتی ہوں گی، چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، اب ہم ان سے یہ کریں کہ جی یہ ایکسٹرا جو ہے نا یہ کیوں اس میں سے اتنا جو ہے، ہم ان کو ایک دنیا کی دوسری مخلوق سمجھتے ہیں، اور اپنے ہم نے سیلف ایک بنائے ہوئے ہوتے ہیں، ایک امیجز جو ہیں وہ بنے ہوئے ان کے بارے میں کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ تو بہت زیادہ اس میں نہ پڑیں، پریشانی کی جو ہے نا اس میں سے اتنے نا چیزوں کو لائٹ لیا کریں، کوئی چیز ہو جائے تھوڑا سا اس کو کر لیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اس کے بعد جو ہے جو کر سکتے ہیں تھوڑی بہت کوشش کریں، اللہ پہ چھوڑیں اس کو، لیکن اتنے اپنی زندگی کے اندر ایسا نہ کریں، ٹینشنز اور فلاں جو ہے نا، اس لیے بندہ اس لیے نہیں آیا کہ دنیا کے اندر کیا ہو جائے، ٹینشن کے اندر ہی مر جائے، ٹینشنوں کے اندر مرنے کے لیے نہیں آیا انسان، اور ہماری ٹینشنوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا کہ میں جتنی مرضی ٹینشن لے لوں، میں جو مرضی کر لوں، بھئی جو چیز ہو گئی ہے، جو اختیار میں ہے اس کے لیے کوشش کروں، بعد دفعہ گناہ ہو جاتا ہے انسان سے، انسان توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، ہمارے اختیار میں اب کیا ہے کہ اس میں سے اچھا بعض لوگ مثال کے طور پہ جی تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے تو اتنا زیادہ کہ بعد وہ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر یا فجر کی نماز قضا ہو گئی تو نہیں اٹھ سکے تو اب اس میں مایوسی جو ہے، تو اس لیے اس چیزوں کو اتنا نہ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین۔